ایک عام انسان جس کی سمجھ بہت ہی کمزور ہے وہ بھی کوئی کام بلا مقصد نہیں کرتا، ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو تمام انسانوں کے خالق ہیں اور ابد الآباد کا علم، ازل سے ابد تک کا علم ان کے پاس ہے، وہ کوئی کام بلا مقصد کیسے کر سکتے؟ تو روزے کو کیوں فرض کیا، نماز کو کیوں فرض کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندگی کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری تو تعداد ہے نا، پاکستان میں 25-30 کروڑ ہیں، ہندوستان میں 1 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا ان کے یہاں سجدوں کی اور رکوع کی کوئی کمی نہیں ہے تسبیح پڑھنے والوں۔ ان سب چیزوں سے ہمارا فائدہ ہے۔ ہمیں جو مسجد بلایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے بندے ہو، ہمیں بتاؤ سجدے میں جا کے کہ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں۔ سبحان ربی، آپ ہمارے پاک رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں۔ ہمیں یہ کہلایا جا رہا ہے، ہمیں یہ کہلایا اپنا قرب دینے کے لیے۔ سورہ اقرا کے آخری آیت، اس میں سجدہ تلاوت واجب ہوتی ہے، اس لیے پڑھنا دشوار ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ نماز کی غایت بھی یہ ہے، غرض و غایت کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ روزے کی غایت بھی یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ مل جائے، اور تقویٰ سے اللہ کی دوستی ملتی ہے۔ ہر عبادت سے غرض و غایت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل۔ زکوٰۃ کیوں دلواتے ہیں؟ جن کے مال ہے، جن کے پاس، زکوٰۃ دو۔ ہم سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ ایمان لائے ہو نا بغیر دیکھے ہوئے، اب ہم سے محبت کا دعویٰ کر دیا، اب بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے آئے، ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ ہم بغیر دیکھے ایمان لے، ہمیں آ کے سجدہ کرو۔ بغیر دیکھے ایمان لے آئے، اب قرآن پڑھو۔ اللہ کی بات سننا ہے تو قرآن پڑھو، اللہ سے بات کرنا ہے تو نماز پڑھو، اور اللہ کے گھر میں حاضری دینی ہے تو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کے لیے بھی بلاتے ہیں، آؤ ہمارے گھر میں حاضری دو، آؤ ہمارے گھر میں حاضری دو اور چکر لگاؤ ہمارے گھر کے۔ یہ سب اگر ہمارے گا، ہمیں کسی نے بتا دیا، بڑے بوڑھوں نے، اور عمومی طور پہ روزہ فرض ہے، رکھنا پڑے گا۔ پھر روزہ کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھا ہے؟ کیا اللہ کے یہاں نعوذ باللہ کھانے کی کمی ہو گئی کہ مسلمانوں ذرا تعاون کرو ہمارے ساتھ؟ یہ تو 6 ارب تو کافر کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح، اس سے بھی زیادہ کتنے تو مسلمان بھی کھا رہے ہیں، تو کتنا رزق بچ گیا، اور ہم بھی اوقات بدل کے کھا رہے ہیں، وہ کمی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اوقات بدل گئے، کھانے میں کمی نہیں آ رہی، تو کوئی رزق نہیں بچ رہا ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ مومن کا بڑھا دیتے ہیں، مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ آدمی کم کھائے اس مہینے میں۔ ایک مقصد بتا دیا، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنو، یہ انجیکشن ہے جس کو لگانے کے بعد سارے غم آسان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر پہلے تو بے ہوش کرتے تھے، اب انجیکشن لگاتے ہیں، اب بے ہوش ہو گیا، کچھ بھی کرو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہو۔ اب سنو میری بات، تم تو ایمان لا چکے ہو نا، یا ایھا الذین آمنو، تم نے تو مجھ سے عشق کا دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم آپ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے، تو ہماری بات سنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے، تم پر روزہ فرض کیا جائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ مت ڈرنا مت پہلی دفعہ کوئی حکم آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اس سے لمبے لمبے روزے ہوتے، پہلے بھی روزہ رکھا ہے لوگوں نے۔ کتب علی الذین من قبلکم، کس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، کم کھانا مقصد نہیں ہے، بہت سے صوفیہ کرتے ہیں، لیکن یہ آگے کے مقامات ہیں، ہم تو بھی یہیں پہ ہمیں تو تقوی حاصل ہو جائے، یہی بڑا مقام ہوگا۔ یہ آگے کے قلت طعام، قلت کلام، تلاوت زیادہ کریں گے خود بخود قلت کلام ہو جائے گا، تلاوت نہیں کرتے، بیکار باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر بلا وجہ کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھانے کا یہ بہترین موسم ہے، بہترین موسم ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ، سب کوئی بھی نہ کھائے۔ اب کیسا ماحول اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، لعلکم تتقون، ایک ہی مقصد ہے کہ تم سب کے سب تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی کس کا نام ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دل چاہے کسی گناہ کو، اب بتائیے دن میں چاہتا ہے دل کے پانی پی لے آدمی، ابھی جاتا ہے آدمی تھوڑا جی چاہتا ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں، پانی پیے، 1000 مرتبہ بھی خواہش آئے نہیں پیتا، روزہ ہے اور روزہ پورے کا پورا ثواب ملے گا۔ تو خواہش آئے اس پہ عمل نہ کرے، اس کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ لیکن عام دنوں میں ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ اس لیے تمرین کرائی، پریکٹس کرائی جا رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے، تاکہ ان دنوں میں تم حلال سے بھی رکو،
پانی لائن میں آتا ہے، پانی تو حلال ہے، حلال پانی حلال کھانا جو اپنے محنت سے آدمی نے کمایا، یہ بھی نہ کھانا. کیوں نہ کھانا؟ تاکہ عید کے بعد تم حلال سے حرام سے رک سکو. ابھی حلال سے بھی روکا تاکہ عید کے بعد تم حرام سے بھی رک سکو. یہ ہے غرض و غایت تقوی کی. آج لوگ پوچھتے ہیں سرما لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل ڈالنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، کان میں دوا آنکھ میں دوا، یہ تو پوچھتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے غیبت کرنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جھوٹ بولنا روزے میں جائز ہے، داڑھی منڈانا جائز ہے، بد نگاہی کرنا جائز ہے روزے میں. یہ کم لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ پتہ ہے نا یہ تو فوراً کہا جائے گا یہ ناجائز ہے. جو جس کے بارے میں احتمال ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ملے گی وہی پوچھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کوفہ میں تھے، کوفہ والوں نے کیا کیا سب جانتے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا، صحابی ہیں، کسی نے پوچھا بوڑھے ہو گئے اور اس کے بعد کے ہیں عبداللہ ابن عمر تو اس وقت چلے گئے، تو ان کے بھی بیٹے ان کے بعد کے لوگ، ان سے پوچھا کسی نے کہ جب حضرت حسین شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ کہ مچھر مارنا احرام کی حالت میں کیسا ہے. کیا یہ لوگ پوچھ رہے ہیں جنہوں نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اب پوچھ رہے ہیں مچھر مارنا کیسا ہے. تو ہم بھی یہ پوچھتے ہیں کہ سرما لگانے سے اور سر میں تیل ڈالنے سے تو روزہ نہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ موبائل میں جو ہماری تصویریں ہیں اس کو دیکھنے سے روزے پہ اثر تو نہیں پڑتا. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت فرمائے اللہ. نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور بد دعا کر رہے ہیں جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے یا دکھاتی ہیں ان پر لعنت. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے بد نگاہی، اس کو چھوڑنا پڑے گا. روزے کی حالت میں جب چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ عید کے بعد بھی آدمی اس پہ قائم رہے. پہلے تو آسان تھا، پہلے تو اس کے لیے جانا پڑتا تھا، اب تو یہ سارا سامان ایک ہاتھ میں موجود ہے. لہذا یہ بچنا اسی کا نام روزہ ہے. کھانے پینے اور جمع سے بچنے کا نام روزہ ہے نا. صوم کا مطلب ہی بچنا ہے. کس چیزوں سے بچنا؟ کھانے پینے اور جائز بیوی سے بھی بچنا. حلال بیوی ہے، نکاح میں آئی ہے، لیکن صبح سے شام تک وہ حرام ہے. صبح سے شام تک وہ حرام ہے جب تک آدمی روزہ افطار نہیں کر لیتا. تو حلال چیزوں کو حرام اسی لیے کیا تاکہ بچنے کی عادت پڑ جائے. تو روزے کی غرض و غایت کو سمجھیں کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے. کھانا کم کرنے کے لیے نہیں، اور کسی مقصد کے ایک ہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار ہو جاؤ. اور ہم تمہیں اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں جو ہماری وجہ سے کسی کام کو کی حکم کی تعمیل کرتا ہے. دو چار بچے ہوتے ہیں، ایک فرما بردار ہوتا ہے، ایک نافرمان ہوتا ہے. ہمارے فرماتے تھے جس بچے کو بخار ہے اور وہ پھر بھی چاہ رہا ہے کہ اماں یہ بھائی آئس کریم کھا رہے ہیں، آپ مجھے بھی آئس کریم کھلائیے، تو اماں کہتی ہے بیٹا جب تو صحیح ہو جائے گا تجھے خوب آئس کریم کھلائیں گے. پیچش لگی ہے کباب کھا رہے ہیں، تو اماں کہتی ہے جب تو صحیح ہو جائے گا تجھے خوب کباب کھلائیں گے. تو جو مسلمان گناہ سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے جنت میں انتظام کر رکھا ہے کہ یہاں سے تم صحیح سے آ جاؤ، پھر ہم تمہیں وہاں پہ تمہاری مہمان نوازی کریں. ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، ہم تمہیں وہ کچھ دیں گے جو تم چاہو گے، ہم وہ کچھ دیں گے. جو ہم چاہ رہے ہیں ابھی وہ کر لو، جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہم حکم دے رہے ہیں وہ تو وہی کر لو. اور یہ کوئی ایسا حکم ہے ہی نہیں کہ جو آدمی کر نہ سکے. بے روزہ رکھنا آج کل تو ویسے ہی موسم اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا، آج کل تو اور آسان ہے. لیکن عام دنوں میں نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، نظر کی حفاظت کرنا کوئی ایسا کام نہیں جس کو آدمی کہے میں نہیں کر سکتا. کوشش کرے جہاں پہ اونچ نیچ ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں اونچ نیچ ہوگی وہیں آسمان سے عذاب آئے گا. کتنے لوگ کر رہے ہیں وہ توبہ بھی نہیں کرتے. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب جمع ہو رہا ہے. پھر وہاں جا کر حساب کتاب ہوگا، پھر کتاب ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب. کیا لے کر آئے ہو تم؟ کیا ہمارے لیے تم کیا لے کر آئے ہو؟ پڑھو. لا یغادر ما لہذا الکتاب، سورہ کہف پڑھیں. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے؟ نہ اس نے چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سب لکھ دیا. ہاں یہ تو میں نے کیا، سب لکھ دیا اس میں. آدمی جب کہے گا نہیں میں نے نہیں کیا، آدمی پیش کیا جائے گا کہے گا نہیں میں نے نہیں کیا. ارے بھائی کتاب میں لکھا ہے، کتاب لکھنے والوں کو میں نہیں جانتا، یہ آدمی کہے گا روایت میں. تو کہا اچھا تو یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہے یہ سارا، تم یہ بھی میں نے نہیں لکھا، مجھے کیا پتا کس نے لکھا ہے. اچھا اب آخری کیا ہے؟
الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر اللہ تعالیٰ منہوں پہ مہر لگا. یہ زبان جو بہت چلتی ہے نا, نہیں ہم نے اس وجہ سے نہیں کیا, اس وجہ سے کرتے, بس فجر اس لیے چھوٹ جاتی ہے کہ ہم دیر سے سوتے ہیں. سارے ہیلے ہم نے تیار کر رکھے. میں کہتا ہوں سارے ہیلے بہانے جو ہے نا کفن میں لکھ کے رکھ دینا سیریل وائز. یہ نماز اس لیے پڑھتے تھے, داڑھی اس لیے رکھتے تھے کہ آج کل کا ماحول نہیں ہے, اور دین پہ اس لیے نہیں چلتے تھے تاکہ پھر وہاں جا کے یہ ریزن بتائے جائیں. وہاں یہ زبان نہیں چلے گی, اس زبان کو بند کر دیا جائے. الیوم قیامت کے دن نختم مہر لگا دی جائے. الیوم نختم علی افواہہم منہوں پر مہر لگا دی جائے. وتکلمنا ایدیہم پھر یہ ہاتھ بولے گا کہ اس سے میں نے غلط روپیہ نکالا, اس سے میں نے غلط تماچے لگائے. پھر یہ ہاتھ بولے گا. پھر جب یہ بولنے پھر آدمی کہے گا تم لوگوں کیا ہوا, تمہاری لذت کے لیے میں نے گناہ کیا, تم ہی آج اب گواہی دے رہے ہو. جناب پھر اس کی گواہی آدمی ٹال نہیں سکے گا. جیسے شاعر کہتا ہے نا, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. ایسا ہے, فرشتوں کو کہہ رہا آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. بات تو الٹی ہے. آدمی کہتا ہے تم کیا فرشتے ہو جو تمہاری بات کو ہم مان لیں. فرشتہ لکھ رہا ہے پھر بھی نہیں مان رہا ہے. بات وہی ہے کہ آدمی جب اس پر پڑتی ہے ہر طرح کا جھوٹ بولتا ہے. جیسے آج سمجھتے ہیں عدالت میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ عدالت میں اتنا جھوٹ, اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے عام جگہوں پہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, پنچایت بلائی, بھائی یہاں تو سچ بول دو, یہ عدالت نہیں, عدالت میں جھوٹ بول. عدالت میں جھوٹ بولو اور عام جگہوں پہ سچ بول دو. تو عدالت میں تو عدل ہونا چاہیے, آج وہاں جھوٹ. تو آدمی بچنے کے لیے ہر جگہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے, لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے یہ ساری دنیا ہے. بقول اقبال کے, وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری, یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی, وہاں سچ سامنے آ جائے گا. یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے. اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے, اور اس تقوی کو ہم اس مہینے میں تقوی کو اختیار کر لیں. پھر اللہ سے مانگیں افطار کے وقت میں, سحر کے وقت میں, یا اللہ اس تقوی پر ہمیں مداومت عطا فرمائیے. اور بالفرض انسان ہے پھر ٹوٹ گیا, پریشان ہو رہا ہے, پریشان نہ ہو بلکہ وہیں پر فوراً توبہ کر لے. پریشانی یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے. گٹر میں گر گیا آدمی کیا کہتا ہے, گٹر میں گرا رہے فوراً نکلتا ہے, بھاگتا ہے, جا کے نہاتا ہے, نہا لے گا دوبارہ صاف ہو جائے گا. تو اگر گناہ کے گٹر میں کبھی گر گیا تو اس میں گر کے پڑا نہ رہے بلکہ فوراً اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. تقدیر بدل جاتی ہے, ہم مانگے تو صحیح اللہ تعالیٰ سے. اور اہل ہدایت میں بیٹھیں جو اللہ کے پیارے ہیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے پوچھیں کہ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے. ہم پوچھتے بھی ڈرتے ہیں کہیں ہمیں اپنا مرید ہی نہ بنا لیں. ارے بھائی مرید اتنی آسانی سے نہیں بنایا جاتا, بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کیسے ملتی. یہی طریقہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں. تھوڑی سی قوت اور کوشش جو ہم کرتے ہیں اسی کا نام تقوی ہے, اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور ولایت ملتی ہے. اب سنیے, نفس اور کے خلاف کام کرنے سے وہ کرامت جو میں نے بتایا تھا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ, یہ تو مسلمان بزرگ ہے نا. ایک ہندو آیا, حضرت شاہ عبد العزیز رحم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں. شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے, ان میں بڑے محدث ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ تعالیٰ بہت بیمار ہو گئے, وہ بھی آخری عمر میں تھے. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت ایک پنڈت ہے, ایک کوئی ہندو جوگی ہے, وہ ایسا کوئی عملیات کرتا ہے کہ سارا مرض کھینچ لیتا ہے. ایسا اس کے پاس کوئی ملکہ ہے. تو آپ اجازت دیں تو ہم اس کو بلا لیں, کیونکہ ہم تو آپ کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتے, آپ کا مرض بڑھ رہا ہے اور آپ بالکل ہم سے جدا ہونے والے. حضرت نے منع کیا, بھائی میں ایک ہندو کا احسان لینا نہیں چاہتا. پھر حضرت زیادہ بیمار ہو گئے, غشی تاری ہو گئی, تو مریدوں نے آپس میں مشورہ کیا, حضرت زیادہ کیا کریں گے, ڈانٹیں گے, ماریں گے, ڈانٹ اور مار کھا لیں گے, لیکن حضرت کی جدائی تو ہم سے برداشت نہیں ہوگی. اس ہندو کو بلا کے لے آئے. اب اس نے آ کے اڑام گڑام کچھ پڑھا, اور کیونکہ اس کو وہی تھا کہ اس کو ملکہ حاصل تھا, مرض اس نے سلب کر لیا. حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے, صحیح ہونے لگے. تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے تم نے اس کو بلایا ہے, یہ میری جو مرض بہت کم معلوم ہو رہا ہے, افاقہ معلوم ہو رہا ہے. کہا کہ ہاں حضرت ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اب آپ ہمیں ڈانٹے مارے لیکن اب آپ کی جدائی تو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ والے تو شفیق ہوتے ہیں. یاد کہا اچھا دوبارہ اس کو بلاؤ.
دوبارہ اس کو بلاؤ، ان سے کچھ نہیں کہا، دوبارہ بلایا، کہا کہ ماشاءاللہ تمہارے دم میں تو بڑا دم ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ بات بتا رہا ہوں نفس کے خلاف کرنے سے غیر مسلم کو بھی یہ ملکہ حاصل ہو سکتا۔ اس سے پوچھا شاہ صاحب نے تم کیا عمل کرتے ہو جو تمہیں یہ ملکہ حاصل ہوا، یہ کمال حاصل ہوا؟ اس نے کہا میرے گرو نے کہا تھا کہ جو دل چاہے نا اس کے خلاف کرنا۔ دل چاہتا ہے گوشت کھانے کا، ہم گوشت نہیں کھاتے، گندی چیزیں کھاتے ہیں۔ آپ پوچھے عاملوں سے جو بہت ہی گھامڑ قسم کے عامل ہوتے ہیں، وہ گندی چیزیں کھاتے ہیں، حلال چیزیں نہیں کھاتے، حرام چیزیں کھاتے ہیں، ہر کام الٹا کرتے ہیں۔ تو جو دل چاہے وہ نہ کرو، میرے گرو نے کہا تھا جو دل چاہے نا، نفس چاہے، دل چاہے وہ مت کرنا، اس کے خلاف کرنا۔ میں نے وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کمال مجھے عطا فرمایا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں کمال ملا، لیکن میں بھی تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہو گیا، کوئی میں ہمیشہ تو زندہ رہوں گا نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا دل اسلام لانے کو چاہتا ہے؟ اب وہ پھنس گیا، کہا کہ نہیں یہاں تو نہیں چاہتا اسلام لانے۔ کہا اب اسلام لے آؤ ورنہ تمہارا سارا ملکہ چھن جائے گا۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، دھن کا پکا تھا نا، فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس نے مجھے ظاہری بیماری سے بچایا، اور تھوڑی دن کی زندگی اور مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے، میں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر نفس کے خلاف ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے اس کو بھی یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کرامت پہ ہمیں یقین نہیں آتا۔ بات یہ کہ وہ کرتے ایسا ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے بندے جو تو چاہے گا وہ ہم کر، میں جو چاہ رہا ہوں وہ تو کر رہا ہے نا، اب جو تو چاہے گا وہ میں کروں گا، تو کر کے تو دیکھ۔ لیکن ہم پہلے سے سوچتے نہیں بھئی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ بس کا کام جب ہوگا جب آدمی آگے بڑھے گا۔ بچہ اگر پہلی کلاس کو دیکھ کے، میٹرک کی کتاب کو دیکھ کے کہے نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، تم پہلی پڑھو، الف با تا پڑھو، پھر آگے جاؤ گے۔ لہذا ہم اس راستے میں چلنا شروع کریں اور اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیں اور اس کا مقصد سمجھ لیں کہ اس کا مقصد کم کھانا نہیں ہے، رزق بچانا نہیں ہے، ایک مقصد ہے کہ تقوی ہر چیز میں پوچھیں۔ اب مسائل پوچھیں، جیسا میں بتا رہا ہوں بہشتی زیور رکھیں، آپ کے مسائل ان کا حل کتاب رکھیں، اس میں مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، پھر جو مسئلہ پیش آئے وہ کسی عالم مفتی سے پوچھ لیں، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر اس میں اونچ نیچ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے تو صحیح کم از کم۔ کہتا ہے شاعر کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جس کو چلنا نہیں آتا وہ گرتا بھی نہیں ہے، جب چلتا ہے تو بچہ گرتا ہے، لیکن جب گرنے سے پہلے والدین اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو جب بندہ بھی اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرے گا اور گرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ یہ صوفیہ کی باتیں نہیں ہیں، حدیث شریف میں ہے بندہ جب میری طرف ایک بالش چلتا ہے میں اس کی طرف ایک با آگے بڑھتا ہوں۔ شبرن بالش، جب میں اس کی طرف ایک با آگے بڑھتا ہوں، ایک با اللہ تعالیٰ کا با۔ جب بندہ میری طرف یعنی میری قرب کی طرف دوڑ کے آتا ہے، چل کے آتا ہے، میری رحمت دوڑ کے اس کو اپنے گود میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہمیں پہنچنے کے بعد ہمارا یہاں سے ڈیپارچر فرمائے۔ اللہ سے مانگیں یا اللہ یہ زندگی کیوں دی ہے؟ برائے بندگی دی ہے، کھانے پینے عیاشی کے لیے نہیں دی ہے بلکہ بندگی کے لیے دی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی بندگی کے سانچے میں ڈھال کر اپنے پاس بلائیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا کے اپنے پاس بلائیے، تاکہ وہ ہمارے حضرت والا جا رہے تھے، حضرت کی باتیں بھی عجیب، دیکھا بیوٹی پارلر کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس زمانے میں اتنی بڑی بڑی تصویریں نہیں ہوتی تھیں، اب تصویریں ضروری ہیں، تو بیوٹی پارلر میں انسان کو بیوٹی کیا جاتا ہے، یار کوئی گدھا بھینس تو ہوگا نہیں، لوگ بڑی سی عورت کی تصویر بنا دیتے تاکہ اٹریکشن رہے، ماؤں بہنوں کی غیرت کو بیچ کے لوگ پیسے کما رہے ہیں۔ بہرحال حضرت نے دیکھا بیوٹی پارلر کی یہ کیا ہے، تو مریدوں نے بتایا یہ اس میں لڑکیوں کو سجایا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد جب وہ دولہا کے پاس پیش کریں تو وہ خوش ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، پھر حضرت نے بیان میں فرمایا کہ جس طرح اپنی بیٹیا کو بہن کو سجا کے دولہا کے پاس بھیجتے ہیں اپنے داماد کے پاس تاکہ وہ خوش ہو جائے، اللہ والے بھی اپنے خانقاہ میں اپنے آنے والوں کو اللہ رسول کے پیار کے قابل بناتے ہیں، پھر قبر میں وہ بھیجتے ہیں، پھر وہ اللہ کے پیارے اللہ تعالیٰ
ان کو پیار کر لیتے ہیں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اور دلہن تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے صحیح رہتی ہے, دوسرے دن صبح کو وہی منہ نکلتا ہے, نہیں نکلتا. لیکن جب مسلمان یہاں سے جائے گا تو ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو کے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں 100% اپنی فرما برداری والی حیات عطا فرمائے. الحمدللہ.